بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اچھی تربیت کہ ایک استاد اپنے شاگرد کی، ایک شیخ یا پیر اپنے مرید کی اچھی تربیت کیسے کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کبھی موقع ملے تو ہم اپنی بھی اور دوسروں کی بھی تربیت کو ایسے ہی پازیٹیو طریقے سے کریں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عالم جو کہ شیخ تھے، وہ اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیے کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بوسیدہ سا جوتا دکھائی دیا۔ ابھی اس جوتے کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی بڑے میاں کا، کسی بزرگ کا جوتا ہے جو کہ قریب ہی کہیں کھیتوں میں مزدوری کر رہے ہوں گے اور فارغ ہو کر اسے پہن کر اپنے گھر کی لا لیں گے۔ اب شاگرد کو ایک بات سوجھی۔ انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا، یہ کیسا رہے گا کہ تھوڑی دل لگی کا سامان کریں اور جوتا ادھر ادھر کر کے خود بھی چھپ جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ بزرگوار یہاں پہ آئیں گے واپس اپنا کام ختم کر کے اور اپنے جوتے کو نہ پائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور لازماً یہ رد عمل ہمارے لیے دلچسپی کا سما پیدا کرے گا۔ لیکن جو شیخ تھے وہ بھی ایک شیخ تھے، ایک اچھے استاد تھے، اچھے مرشد تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنے دلوں کی خوشیاں دوسروں کی پریشانیوں سے وابستہ کرنا کسی طور پر بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ بیٹا، تم پر اپنے رب کے احسانات ہیں، ایسی کبھی حرکت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے اپنے رب کی ایک نعمت سے تم اس وقت ایک اور طریقے سے خوشیاں اور سعادتیں سمیٹ سکتے ہو، اپنے لیے بھی اور اس بیچارے مزدور کے لیے بھی۔ ایسا کرو کہ جیب سے کچھ نقد سکے نکالو اور دونوں جوتوں میں رکھ دو، پھر ہم چھپ کر دیکھیں گے کہ ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ شاگرد بھی اچھا اور خوش بخت اور خوش نصیب تھا کہ اس نے فوراً اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کی اطاعت کی اور ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اب استاد اور شاگرد دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ کام ختم ہوا، بڑے میاں نے آن کر جوتے میں پاؤں رکھا، تو جیسے ہی انہوں نے جوتے میں اپنا پاؤں رکھا تو سکے پاؤں سے ٹکرائے، تو ایک ہڑبڑاہٹ کے ساتھ ان بوڑھے میاں نے، ان بزرگوں نے اپنا جوتا اتار دیا، اور جیسے ہی انہوں نے جلدی سے جوتا اتارا تو سکے ان کے جوتے سے باہر آ گرے۔ اب ایک عجیب سی سرشاری تھی، انہوں نے جلدی سے دوسرے جوتے کو بھی پلٹا، اس میں سے بھی سکے کھنکتے ہوئے باہر آ گئے۔ اب بڑے میاں آنکھوں کو ملتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ تو سچ مچ میں مجھے سکے ہاتھ لگے ہیں، تو تشکر کے آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ بڑے میاں وہیں پہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور استاد اور شاگرد دونوں سنتے ہیں کہ وہ سجدے میں گر کر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو بڑے میاں ہیں ان کی آواز کچھ اس طرح سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں، مولا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو میرا کتنا کریم رب ہے۔ تجھے پتا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، مزدوری بھی مندی جا رہی ہے، تو نے کیسے میری مدد فرما دی۔ اے اللہ، ان پیسوں سے اب بیمار بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا اور کچھ دنوں کا راشن بھی ہو جائے گا۔ ادھر
وہ اس گریہ زاری کے ساتھ اپنے رب سے محو مناجات تھا، اور دوسری طرف استاد اور شاگرد دونوں کے ملے جلے جذبات اور ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شاگرد نے دست بوسی کرتے ہوئے عرض کیا کہ استاد محترم، آپ کا آج کا سبق کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا۔ آپ نے مجھے زندگی کا ایک مقصد دے دیا ہے اور خوشیاں سمیٹنے کا اصل ڈھنگ بتا دیا ہے۔ شیخ نے موقع مناسب جانتے ہوئے بات بڑھائی اور کہا کہ بیٹا، صرف پیسے دے دینا ہی عطا نہیں ہے، بلکہ باوجود قدرت کے کسی کو معاف کر دینا یہ بھی عطا اور سخا ہے۔ مسلمان بھائی بہن کے لیے غائبانہ دعا کرنا یہ بھی ایک عطا اور سخا ہے۔ کسی کو معذور سمجھنا، یعنی اگر کوئی آپ کے کام نہ آ سکے تو اس کے عذر کو قبول کرنا اور نیک گمان کرنا یہ بھی ایک عطا ہے۔ مسلمان بھائی بہن کی عدم موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک عطا ہے۔ تو یہ سارا درس ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ ہنسی مذاق یا شگن میلہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا اور یہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ ہم جو ہنسی مذاق کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کسی دوسرے کی خیر اور بھلائی کا سبب نکلے، نہ کہ ہماری ہنسی مذاق سے کسی دوسرے کے نقصان ہو یا اس کی پریشانی کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔